ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس میں نیت کیسے کریں گے؟ ظہر کی نیت کریں گے کہ جمعہ کی نیت کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کیوں کریں گے؟ جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت نہیں کریں گے۔ جو فرض سے پہلے 4 رکعت ہیں اس میں کہیں گے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ قبل فرض جمعہ، اس کو قبل فرض جمعہ کہہ دیں گے، یعنی فرض جمعہ سے پہلے، اور جو بعد والے میں ہے تو بعد فرض جمعہ، لہذا اس میں ظہر کی نیت نہیں کرنی ہے، جمعہ ہی کی نیت کرنی ہے۔ البتہ جو دیہات وغیرہ میں جہاں پر جمعہ کے فرضیت کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، پروا ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، تو وہاں پر اصل مذہب یہ ہے کہ وہاں ظہر ہے، لیکن اگر جمعہ ہوتی ہے تو روکا نہ جائے، کیونکہ کم سے کم اسی بہانے بندہ ایک دن اللہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ جانکار ہیں، وہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جو سنت پڑھیں گے تو قبل جمعہ بعد جمعہ نہ کہیے، وہاں پر یہ سنت وقت، یعنی اس وقت کی جو سنت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ اس وقت کی، تو اب وہ آپ اگر ظہر آپ کے لیے ہو رہی ہے تو وہ ظہر کی مان لی جائے گی، آپ کی جمعہ ہو رہی ہے تو جمعہ کی مان لی جائے گی، تو وہاں سنت وقت لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، شہر کے لیے، تو یہاں پر قبل جمعہ اور فرض جمعہ۔ ایک مسئلہ اسی سے متعلق اور ہے کہ ہم نے عام طور پہ مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جب امام صاحب پہلا خطبہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا مانگتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت میں کوئی جائز دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت کو متعین نہیں کیا حضور نے کہ 10 بجے، 11 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 4 بجے، یہ وقت بالکل مقرر نہیں ہے۔ جمعہ کے دن وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن علماء کرام نے، فقہائے کرام نے زیادہ تر یہ لکھا ہے کہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک نماز سے وہ فارغ نہیں ہوتے ہیں، اسی بیچ میں وہ وقت ہے۔ ایک یہ قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ جو وقت ہے اس میں وہ وقت ہے۔ لیکن اب وہ خوش نصیب جو پا لے، یہ قسمت کی بات ہے، جب فائنل ہی نہیں تو ہم اس کو پا نہیں سکتے۔ اب آپ جو دعا مانگتے ہو دونوں خطبہ کے بیچ میں، تو آپ اسی نیت سے تو مانگتے ہو کہ یہی وہ وقت ہے، حالانکہ وہ وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے، کوئی بھی متعین کر نہیں سکتا، اور آپ وہی مان کر کے یہ دعا مانگ رہے ہو، جبکہ حضور کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام جمعہ پڑھانے کے لیے نکل پڑے حجرے سے، یعنی وہ آ کر کے منبر پر بیٹھ جائے، اس وقت سے لے کر کے خطبہ ختم ہونے تک نہ کسی قسم کا ذکر ہے اور نہ کسی قسم کی نماز ہے، نہ کوئی آپ نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ کسی قسم کا ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہو۔ تو جب خطبہ کے لیے امام بیٹھ گیا
تو اب پہلا خطبہ ختم ہوا اور آپ بیچ میں دعا مانگ رہے ہو تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دونوں خطبوں کے بیچ کا جو وقت ہے وہ بھی خطبے ہی میں شمار ہے، اور خطبے کے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ تو جو چیز واجب ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہو دھیرے دھیرے، اللہ فلاں میری دعا قبول فرما، آپ بتائیے واجب چھوڑ رہے ہو کہ نہیں چھوڑ رہے ہو؟ آپ جو دعا مانگ رہے ہو تو واجب ترک ہو رہا ہے، اور ترک واجب کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہو۔ تو لہٰذا اس بیچ میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے اور منہ سے دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ البتہ امام کے لیے اجازت ہے، جو خود امام ہے، جو خود خطبہ پڑھ رہا ہے، وہ دونوں خطبوں کے بیچ میں دعا مانگ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ جو مؤذن وہاں اذان دے رہا ہے، اذان ثانی، اس اذان ثانی کا جواب بھی امام دے سکتا ہے، لیکن کوئی مقتدی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے کہ جب امام بیٹھ گیا خطبے کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلاما، نہ کسی قسم کی نماز ہے اور نہ کسی قسم کی دعا ہے، نہ کسی قسم کا جو ہے ذکر ہے، کچھ نہیں۔ آپ کے لیے چپ رہنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ منہ سے منع بھی نہیں کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ اشارے سے منع کر سکتے ہو، منہ سے بول کر منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بہت کوئی ارجنٹ کام آ جائے، جیسے کوئی کنواں ہے اور کوئی جا رہا بھی کنویں میں گر جائے گا، اتنا ایمرجنسی ہو تو جا کے آپ بول سکتے ہو، اتنی اہمیت ہے اس خطبے کی۔ تو اب بتائیے جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یہ منع ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہی وقت ہو اور مل جائے مجھے یہ وقت، تو علماء فرماتے ہیں آپ دل میں مانگ سکتے ہو، یعنی زبان سے نہ ادا کرو، دل میں دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بھی حرکات سے واقف ہے نا، تو یہ یاد رکھو، دل سے مانگ سکتے ہو، زبان سے نہیں مانگ سکتے ہو۔ امام مانگ سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جب جب جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتا ہوں خود۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں مانگوں گا تو نقل مقتدی بھی کریں گے، وہ بھی مانگنا شروع کر دیں گے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خود نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میں یا تو درود شریف پڑھتا ہوں یا کبھی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا، جبکہ امام کو اجازت ہے۔ لیکن مقتدیوں کو بچانے کے لیے نقل سے اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، امام چاہے تو جواب دے دے۔ اس کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے کہ آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور مؤذن نے سامنے اذان دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیا، تو امیر معاویہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پوری اذان کا جواب دیتے رہے۔ تو صحابہ حیرت میں کہ امیر معاویہ تو اذان کا پورا جواب دے رہے ہیں، تو آپ نے اخیر میں فرمایا کہ اے لوگو سنو، جو تم نے میری زبان سے یہاں سنا ہے منبر پر، میں نے بھی اپنے کانوں سے حضور کو اسی منبر پر بیٹھ کر اسی طرح جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کے لیے معاملہ الگ ہے، وہ بیچ والی دعا بھی مانگ سکتا ہے اور وہ اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، اور مقتدیوں کے لیے دونوں چیز منع ہے۔